اب تو یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولیشن کنٹرول میں بھی آرمی کو ہی رول پلے کرے گی. مطلب آرمی ہر جگہ پہ کیوں آ رہی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا وہ کہ کانڈمس سویلین بنا کے گورنمنٹ کا کانڈمس مینوفیکچر کر کے بانٹیں گے یہ فوجی ہے. پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن سر یہ نیوز بھی آ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ بلکہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں فیلڈ مارشل بھی بیٹھے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جی اب یہ پاپولیشن بھی کنٹرول کریں گے. تو مطلب کیا کریں گے یہ؟ اور انہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے انسانی جو حقوق ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں طلاق کے بہت خلاف ہوں. جو کپلز بچے پیدا کر لیتا ہے نا، جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے دے شوڈ ناٹ ڈیورس. وہ اپنی خوشی کے لیے بچوں کو کی خوشی سیکریفائس کر رہے ہیں. دیٹ از مائی ازمپشن. تو بچے اگر 18 سال کے ہو گئے اس کے بعد آپ ڈیورس کر لیں، بٹ ناٹ بیفور دیٹ بیکاز the children have rights, right؟ تو اس کا زیادہ احساس نہیں ہے سوسائٹی میں. کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں بچوں کے حقوق نہیں ہوتے. آئی تھنک واٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو، اور یہ صرف کوئی ایک سمجھدار مولوی، میرے خیال سے آئی شوڈ کال آپ کی کیا نام ہے غامدی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر، کہ ایک احساس ہو کہ جب تک آپ لیٹس سے کہ آپ کو ایک بچہ ہو گیا، جب تک آپ اس بچے کو اچھی تعلیم، اچھا گھر اور اچھا ہیلتھ کیئر وغیرہ نہیں دے سکتے، ڈونٹ گو فار دا سیکنڈ ون. نمسکار دوستو، آپ کا سواگت ہے الفا ریپبلک نیوز کے ایک اور انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیو میں. دوستو، حال ہی میں 14 اگست اور 15 اگست کو پاکستان اور بھارت نے اپنی آزادی کے 79 سال پورے ہونے کا جشن منایا. لیکن 79 سال کے اس سفر میں دونوں دیشوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کس نے کتنی پروگریس کی اور دونوں دیشوں کے اچیومنٹس کیا رہے؟ آج اسی بڑے سوال پر چرچا کریں گے. اسی بیچ پاکستانی جرنلسٹ آرزو کاظمی نے ڈاکٹر مقدر خان کے ساتھ ایک شو میں پاکستان میں بڑھتی آبادی اور آرمی کی بھومکا کو لے کر ایک انٹرسٹنگ سوال اٹھایا. آرزو کاظمی نے پوچھا کہ اگر پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول جیسے کاموں میں بھی آرمی کی انوالومنٹ ہونے لگے تو کیا یہ صحیح ہے؟ آخر آرمی کا کام تو سیکیورٹی، ڈیفنس اور بارڈرز کی پروٹیکشن کرنا ہے، تو کیا اب پاپولیشن کنٹرول بھی آرمی کی ڈیوٹی بننے والی ہے؟ اس سوال پر ڈاکٹر مقدر خان نے مزاقیہ انداز میں پوچھا، کیا آرمی چیف عاصم منیر اب گھر گھر جا کر عام لوگوں کو کونڈم ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ بس پھر کیا تھا. اس سوال پر آرزو کاظمی بھی ہنستے ہوئے بتاتی ہیں کہ پاکستان میں اس مدے کو لے کر کئی راؤنڈز آف میٹنگز چل رہی ہیں. یعنی دوستو، معاملہ صرف بارڈر سیکیورٹی سے نکل کر اب پاپولیشن سیکیورٹی تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے. بھارت اور پاکستان کی آزادی کے 79 سال، دونوں دیشوں کی ڈیولپمنٹ جرنی، اچیومنٹس اور اس پوری مزیدار ڈسکشن کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آرمی کو ایسے سویلین میٹرز میں انوالو ہونا چاہیے یا آرمی کو صرف ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی تک ہی سیمت رہنا چاہیے؟ اپنی آنیسٹ رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. جے ہند. ٹھیک ہے. سو پرووائڈ دیم ود ایٹ لیسٹ کچھ بیسک ان کے بھی رائٹس ہیں جو پورے اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ 10-12 بچے پیدا کریں، 8 بچے، 6 بچے، فار واٹ؟ پھر وہ پڑھے ہوئے رہیں، ناٹ گوئنگ ٹو پے اٹینشن. یہاں پر ایجوکیشن کا جب میں ڈیٹا دیکھتا ہوں نا، تو ہر ریسرچ میں سیز کہ جس بچوں کے پیرنٹس پے اٹینشن ٹو دا چلڈرن وہ پرفارم بیٹر کرتے ہیں. اس میں کوئی سوال کی دیر از نو ڈفرنس. اسکول سے زیادہ، یونیورسٹی سے زیادہ، ایز لانگ ایز یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ ہفتے میں ایک بار کھانا ساتھ کھا لیں، دوز کڈ ول پرفارم بیٹر ان اسکول دین ادر اسکولس. بٹ یہ ساری چیزوں کے لیے دیر شوڈ بی این اویئرنیس نا، یہ سارا ڈیٹا ہونا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارا جو کار ہے، کار پہ جو ریڈیو چلتا ہے صرف نیشنل پبلک ریڈیو چلتا ہے اور کچھ نہیں. جب ہمارے بچوں کوئی گانے، قوالیاں، یہ کچھ نہیں، وی ڈڈ نیور ویسٹڈ. اور وہ کانسٹنٹلی دے آر لرننگ. اور NPR پر فار ایگزامپل فرائیڈے تو دن بھر سائنس فرائیڈے ہوتا ہے. تو مائی کڈس لرن مور بائی سٹنگ. اور فرائیڈیز کو میں لمبے راستے سے گھر آتا تھا ان کو لے کر، اور لمبے راستے سے ان کو چھوڑنے جاتا تھا، کیونکہ دے وڈ لسن مور. اگر میں ان کو لیکچر دوں سائنس پہ تو وہ نہیں سنیں گے نا.
لیکن وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے they are listening to what is going on. These are very small things, but over a period of 15-16 سال جو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے NPR سنا, they learned, they went to great schools. So I think کہ اگر آپ کی priority نہیں ہے, so for example یہاں لائبریریز میں آپ کتنی بھی کتابیں چاہے اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میری بیگم لائبریرین ہے اور بڑے فخر سے کہتی ہے کہ انڈینس, چائنیز اور وائٹ, اپر کلاس وائٹ, یہ 3 کمیونٹیز ہیں جو ایک وقت واحد میں 40 50 کتابیں چیک آؤٹ کرتے ہیں بچوں کے, اور دے ریڈ ایوری ڈے, دے ریڈ ٹو دیئر چلڈرن. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے آڈینس میں آپ لوگوں سے پوچھے جو دیکھ رہے ہیں شو, مجھے بتائیے when was the last time you read a book to your child. اگر آپ کا بچہ, میں 10-12 سال کی عمر میں بچے, مطلب you can see my kids were giving speeches all over the country, but they still ان کو میں پڑھ کے سناتا تھا because it had become a part of our bonding. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں کہ جو the cultural priorities بدلنا چاہیے. And that is not happening because the focus is so much on Islam, geopolitics, یہ وہ. کہ آپ دیکھیے اسلام کے لیے لڑنا ایک چیز ہے, اسلام کو پریکٹس کرنا اور چیز ہے. I think they should focus on practicing Islam. For example, corruption حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, امانت میں خیانت کرنا حرام ہے, مال غنیمت یعنی سرکار کے پیسے چرانا وہ سب سے بڑا, you know, so they should focus on practicing the good things that the religion teaches, نہ کہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں وغیرہ. So what you need is a cultural revolution, جیسا چائنا میں ہوا تھا, ایک تبدیلی آئی اور پرائرٹیز بھی ری فوکس کریں, ورنہ اٹ از کنٹینیوئنگ ٹو ایٹ سم پوائنٹ پھٹ بول کے کچھ نہ کچھ ٹوٹ جائے گا. یو نو, آپ وزن ڈالے جا رہے ہو, کسی بوجھ بڑھ رہا ہے نا اسٹیٹ پر, اور اسٹیٹ از ناٹ گروئنگ فاسٹ انف ٹو کیری دا برڈن. وہ تو سمپل سی چیز ہے نا, کسی کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس رفتار سے آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے از ناٹ گڈ انف فار دا پاپولیشن. پاپولیشن پہ ذرا بھی کنٹرول اگر آ گیا آپ کا, 10 سال میں آپ دیکھ لیں گے فرق. بالکل. لیکن لاسٹ میں ادھر پوچھنا چاہوں گی سر کہ جو یہ ڈیفینس پیکٹ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پاپولیشن پہ تو پتہ نہیں کب کنٹرول کریں گے, لگتا نہیں ہے مجھے کہ بہت جلد اثر ہوگا, لیکن یہ ڈیفینس پیکٹ کیا دے گا پاکستان کو؟ سو اٹ ڈیپینڈس کہ بھائی لیٹس سے کہ آپ سے تو میری ملاقات کبھی ہوئی, لیٹس سے کہ آئی میٹ یو اور میں آپ کو ایک تحفتاً ایک اچھا مائک دے دیا, وہ مائک آپ رستے میں کسی کو بیچ دیے اور پھر کچھ اس سے کھا لیے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بیئر بوٹل, یہ وہ, واٹ ایور یو وانٹ, تو پھر آپ کی کوالٹی آف یور شو از ناٹ گوئنگ ٹو امپروو. لیکن اگر آپ یہ سیفلی واپس لے جائیں, مینول پڑھیں اور پھر کنیکٹ کریں, دین دا کوالٹی آف ساؤنڈ ول امپروو, رائٹ. تو پاکستان کو بینیفٹس تو آلریڈی مل رہے ہیں. سعودی عربیہ نے آپ کو آلریڈی $5 بلین دے دیا ہے. اٹ ہیز ریڈیوس سم برڈن آن یو. اب اس کا جو آپ ٹرانسلیٹ کیا کر رہے ہیں فائدے, ٹرکی کے ساتھ آپ کے کمٹمنٹ ہو گئے ہیں, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ود اٹ؟ اگر بیچ میں آپ کی ایلیٹ چرا لی پیسے یا جو بھی بینیفٹس آ رہے ہیں, دین دا پاکستانی ایز اے اسٹیٹ ول ناٹ بینیفٹ, رائٹ. اینڈ ایٹ سم پوائنٹ اگر پاکستان کی اسٹیٹ کیپیسٹی بڑی نہیں نا, تو آرزو دیز کنٹریز ول سے یار یہ ایلائی کم برڈن زیادہ ہے, اینڈ دین دے ول گیو اپ. سو آئی تھنک کہ ایک ونڈو ہے پاکستان کو ملی ہے, چھوٹی سی ونڈو, کہ امریکہ از آلسو ہیپی ٹیمپرریلی. ابھی تک آئی ہیو سین نو بینیفٹ کمنگ آؤٹ. 1.5 سال سے آپ آر انجوائنگ امریکہ کے عنایتیں, لیکن مجھے ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. تھوڑا بہت آپ کو IMF, ورلڈ بینک میں, لیکن یہ قرضے ہیں. دس از ناٹ واٹ یو نیڈ. یو نیڈ اے گرانٹ فار ڈیولپمنٹ. اور وہ تو امریکہ نہیں دے رہا, صرف اسی یہی بینیفٹ ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ جا کے دیکھیں, جب مشرف نے یو ٹرن کیا تھا, یاد ہے فیمس یو ٹرن, تو پاکستان کو کچھ $33 بلین 34 بلین ملے 2001 سے 2017 تک, یعنی تقریباً $500 بلین ایوری ایئر آپ کو مل رہے تھے. آپ کی ملٹری نے اس کو یوز کیا ٹو بیلنس دا انڈین ملٹری, لیکن اس نے کسی بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں انویسٹ نہیں کیا. کوئی نیا ڈیم نظر نہیں آیا تھا, کوئی نئے ہائی ویز, ایک نئی یونیورسٹی تک نہیں بنا کے دیا.